بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے اس سے قبل جو گزشتہ ہمارا سبق گزرا تھا اس میں ہم نے بیعت عقبہ کو مکمل کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز ہجرت مدینہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب اس بات سے پریشان ہو گئے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود اہل مکہ مسلمان نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق خاص ہے ان کے لیے وہ ابھی میسر نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دین پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت فرمائی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ یہ ایک بڑا عظیم الشان مرحلہ ہے۔ ہجرت جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، وہ ہم سارے اسباق پڑھ چکے ہیں جن میں ہجرت کے اسباب مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود عمل پیرا نہ ہو سکے اور رکاوٹیں پے در پے ایسی پیدا کی جائیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بے بس ہو جائے اپنی فطری کچھ رکاوٹ کی وجہ سے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں جس سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ دین پر عمل پیرا ہونے میں مشکلات محسوس کرے، تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیروکاروں کو بھی یہ ایک ایسی موقع کو دیکھ کر ایسی فرصت ہے کہ وہ ایسے علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر وہ اپنے دین پر صحیح طور پر کاربند ہو سکتے ہیں اور عمل پیرا ہو جائیں۔ دیکھیں، ہجرت جو ہے یہ کئی طرح کی بیان کی جاتی ہے کہ ایک ہجرت وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے ہجرت کرتے ہوئے وہ ایمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی اچھا ایک بامانی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے اور نیکی کی طرف راغب ہو کر اسی کی طرف ہی پلٹ جائے، اور پھر دوبارہ واپس جو ہے وہ گناہوں کی طرف نہ آئے۔ اسی بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوبارہ پلٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی، اس ہجرت کا جو ایک مکمل جو انداز ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ازاں مکہ کے اندر رہائش پذیر نہیں ہوئے۔ یہ بے شک وہ آئے ہیں تو مسافروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نمازیں ادا فرمائی ہے، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر امور جو ہیں وہ مکہ میں رہتے ہوئے وہ مکمل فرمائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا، قیام نہیں فرمایا۔ تو ہجرت کا ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان جو ہے وہ رغبت رکھتے ہوئے چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علاقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو ہے وہ خود پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ وحی نہیں آتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہجرت کا مقام بھی بتایا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ اسباب بھی پیدا فرمائے کہ اوس و خزرج کے اب جو ہے وہ 80 کے قریب افراد جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مدینہ میں پہنچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی جاتی ہے، اور مسلمان ہونے والے مدینہ میں تو بہت سارے افراد تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلی وجہ یہی ہے، ہجرت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ظلم و تشدد ہے۔
جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ دوسری چیز، دعوت و تبلیغ کے لیے حمایت میسر آنا ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبیلے کے پاس دعوت اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تو انہیں یہ کہا کرتے کہ مجھے اہل مکہ جو ہیں وہ اللہ کی دین کی دعوت سے روکتے ہیں، تو اس بنیاد پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی بھی تکذیب کیا کرتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو ہے وہ اس انداز ایسا رویہ اپناتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمل پیرا ہونے سے قاصر رہتے تھے۔ اسی طرح یہ تو نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کمزور طبقہ تھا اور انہیں ظلم و تشدد سے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی، تو یہ بھی ایک انداز تھا۔ لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کے جو ماحول میسر فرمایا ہے اس میں لڑائی کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے، کیونکہ بلا شبہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو یہ جہاد کے لیے پہلی پہل جو آیت کریمہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا، جو علاقہ بتایا جس پر ہجرت کرنی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انی اريد دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین وہما الحرتان، مجھے تمہارا دار الہجرت کھجوروں والا علاقہ دکھایا گیا ہے جس کے دائیں بائیں دو پتھریلے میدان ہیں۔ تو یہ مدینے کی واضح ترین نشانی تھی جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی گئی۔ اچھا، ہم نے یہ ذکر کر لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے تمام تقریباً جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، زیادہ تر انہوں نے ہجرت کر لی۔ چند ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کنبہ قبیلہ جو ہے، پورا کنبہ جو ہے، خاندان جو ہے وہ مہاجر نہیں بنا تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اسی طرح ہجرت کے حوالے سے بہت ساری مشقتیں بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ جی ہیں۔ ان میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ان کے خامد ابو سلمہ سے جو ہے وہ الگ کر دیا گیا اور ان کے بچے کو بھی چھینا گیا، ان کے مال کو بھی چھینا گیا۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جن کے مال کو روک لیا گیا اور ان کو تنگ تنہا اکیلے بغیر کسی کھانے پینے کی اشیاء کے یا دیگر ضروریات کے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا، حالانکہ ان کے اموال جو ہیں وہ مکہ میں ہی انہوں نے دے دیے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ جو ہیں وہ مہاجر بن کر جاتے ہیں، جن میں عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل ہیں۔ بہرحال یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی ہجرت کی ہے۔ اسی طرح جب موقع آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا، تو اس کو ہم سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے دیا کہ آپ اب ہجرت کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف اہل مکہ کو اس بات کی سنگن موجود تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہو نہ ہو کہ جس طرح جتنی تیزی کے ساتھ تمام مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلد از جلد جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ان کو دشمنی تو پھر پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مشرکین کا اور کفار کا بطور خاص جو ہے وہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے درپے ہوتے ہیں
اور اسی طرح رحمت اللہ عالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے خلاف اہل مکہ نے باقاعدہ پلاننگ کی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس سلسلے میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ امور سر انجام دیے اور ہجرت فرمائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا پورا واقعہ آتا ہے کہ وہ کس طرح اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو شہید کرنے کی جسارت جو ہے وہ انہوں نے طے کر لی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام قبائل کے افراد جو ہیں وہ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید کریں گے تو اس کے بعد کسی طرح بھی جو ہے وہ بنو ہاشم وہ قصاص لینے کی نوبت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ بنو ہاشم جو ہیں وہ جب پھر کہیں گے تو ان کو ہم دیت وغیرہ دے دیں گے، اور دیت میں تمام اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ دے دیں گے تاکہ کسی کے اوپر بار بھی نہ رہے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی دیگر انہوں نے تدبیریں کیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ اب ہجرت کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سب کے علم میں ہیں مہاجر بنے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے پہلے ہجرت کی اجازت چاہی، اور یقیناً وہ صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے اصحاب کو جو ہے وہ دوسرے علاقے میں بھیج دو۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پس منظر میں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی۔ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، لیکن اللہ کے حکم کی بنیاد پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار بھی کرنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا کہ نہیں، جو ہے وہ آپ میرے ساتھ ہی جو ہے وہ ہجرت کریں گے اور مہاجر بنیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر جو ہے وہ پھر تیار رکھا، ان میں سواریاں بھی موجود تھیں اور ان میں زادرہ کے دیگر جو اشیاء ہیں وہ بھی ہیں، اور ایک ایسا شخص عبداللہ بن اریقت جو کہ اگرچہ کفر اور شرک پر تھا لیکن وہ راستوں کو اچھی طرح جانتا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ منسلک کر لی۔ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہجرت کر چلیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو جب فرمایا تو اس کے بعد انہوں نے 2 اونٹنیاں پیش کی اور عرض کی کہ ان دونوں میں سے کوئی آپ اونٹنی لے لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اونٹنی لی کہ میں اس کی قیمت بھی ادا کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو واقعہ ہے کہ آپ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تخلیہ چاہتا ہوں، تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پہ آپ کے گھر والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو اس سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور ساتھ سیدہ اسماء، دونوں مسلمان ہو چکی تھیں، تو سیدہ عائشہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ آپ کی بیوی تھی، اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہی بات کہی۔ تو اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملہ ہجرت کا ہے وہ تھوڑا سا منصوبہ بندی وغیرہ کی، اور رات کے وقت مکہ مکرمہ سے جنوب مغرب کی جانب نکل چلنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ غار ثور میں جا ٹھہریں گے، اور اسی طرح یہ بھی
کہ فوری طور پر مدینے کا سفر نہ کیا جائے، 3 دن تک غار ہی میں رہیں تاکہ ان کی تلاش و جستجو کی کوششیں مان پڑ جائیں۔ اور اسی طرح ایک جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، عبداللہ بن عریقت جو ہے اس کو اجرت کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رکھا تاکہ وہ رستے کی نشاندہی وغیرہ کرتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے کھانے پینے کے سامان کو جو ہے وہ ایک پٹکے میں ڈالا اور اس یا ایک تھیلے میں ڈالا، پھر اس کو اپنے کمر بند کے ایک حصے کاٹ کر جو ہے اس کو بند کیا۔ تو اسی بنا پر ان کا نام ہی ذات النطاق یا ذات النطاقین جو ہے وہ انہیں ملا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تاکید کی کہ وہ دن کو مکہ والوں کی باتیں سنیں اور رات کو غار میں آ کر ان کو مطلع کرے۔ اور اسی طرح عامر بن فہیرہ جو سیدنا ابوبکر کے غلام تھے، انہیں یہ تاکید کی گئی کہ جب آپ ہم وہاں پہ غار میں پہنچیں تو آپ بکریاں چراتے رہیں، شام کو آپ غار کی طرف آ جائیں تاکہ ہمیں تازہ دودھ میسر رہے۔ تو سیدہ اسماء کو کہا گیا کہ وہ شام کے وقت کھانا جو ہے وہ لاتی رہیں۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانتیں رکھی ہیں انہیں واپس کر دینا، اور مکے والوں میں سے جس کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی تھے اور صادق بھی تھے، تو اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس بات کا اہتمام فرمایا کہ اگرچہ وہ کفار ہیں اور آپ کی جان کے در پہ ہیں، لیکن یہ امانتیں ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دور حاضر میں بعض لوگ امانت کا خیال نہیں رکھتے، اور اگرچہ اس بات کا جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے کہ جس وقت انسان اپنی جان کے آخری حصے میں ہو اور اس کے پاس اور کوئی جو ہے وہ سامان نہ ہو، تو وہ کوئی ایسی چیز جو کہ امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کی جان بچانے کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بعد میں پھر وہ لوٹائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات کا اہتمام کرنا کہ امانتیں لوٹائی جائیں اور لوگوں کو ان کی چیزیں جو واپس ملیں، یہ ایک نبی کی ہی بات ہے کہ وہی لوگ جو آپ کی جان کے در پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال کے ذرہ بر بھی روادار نہیں تھے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ وہ جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کرتے کہ آپ ہم سے مال لے لیں، ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں بھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے، اور صرف اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانا ہی ایک بہت بڑا فریضہ تھا۔ چلیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہجرت کے حوالے سے خوبصورت آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے اے میرے رب مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد کرنے والا غلبہ عطا فرما۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے۔ اسی طرح جو ہے جب ہجرت کا موقع آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے فیصلہ بھی کیا گیا ہے، دوسری طرف مکہ والے جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں اور نکلنے کے لیے پورے ارادے کے ساتھ موجود ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ رات آدھی جب ڈھل گئی تو قتل کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اکٹھے ہوئے، آپ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے، جو ہی آپ باہر نکلیں وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اس کاروائی کا نگرانی کرنے والا تھا اور حوصلہ افزائی بھی کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ بھی موجود تھا، اور وہ کہا کرتا کہ محمد کہتا ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور تمہیں سرزمین اردن جیسے زرخیز باغات اور شاداب جنتیں دی جائیں گی، اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو تم نے قتل اور غارت گری کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاتے اور تم پر آگ مسلط کر دی جائے گی جس میں ہمیشہ چلتے رہو گے۔
تو وہ اسی طرح کی باتیں کرنے میں مصروف تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ابو جہل کی سن لی. آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور فرمایا ہاں ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی جہنم جانے والوں میں سے ایک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے نکل گئے. وہ آپ کو دیکھ نہ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات تلاوت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں پہ جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ مذکور ہیں. ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ باوجود دیوار چھوٹی ہونے کے کفار دیوار پلان کر اندر کیوں نہیں گئے، وہ باہر کھڑے انتظار کیوں کرتے رہے جبکہ ان کا مقصد ہی آپ کو قتل کرنا تھا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے دیوار پھیلانے کا ارادہ کیا تھا مگر گھر کے اندر سے کوئی خاتون للکارنے لگی اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو بڑے عار اور ذلت کی بات ہے کہ ہمارے بارے میں عرب میں یہ مشہور ہو جائے کہ ہم نے اپنے قبیلے کی چچا زد عورتوں کی دیوار بنا دیا اور ہم نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. یہی وجہ تھی جس کی بنا پر وہ دروازے پر ہی کھڑے رہے اور صبح تک آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے. لیکن جب آپ تشریف لائے تو ان کی آنکھیں جواب دے گئیں. تو یہ ہے ایک جواب اور اچھا جواب ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلتے ہیں اور آتے ہوئے وہ اپنا سارا مال جو ان کے گھر میں موجود ہوتا ہے نقدی کی صورت میں 5 یا 6 ہزار درہم تھا وہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں. غار ثور کی طرف جاتے ہوئے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی گزرتی ہے تو آپ ایک الوداعی نظر دوڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا بھی فرماتے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. اللہ کی قسم ہے سرزمین مکہ تو اللہ تعالیٰ کی تمام زمین سے افضل اور اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. ایک دوسری روایت میں ہے ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرکی. اے پیارے شہر تو کس قدر پاکیزہ ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور شہر میں بسنے کا نام بھی نہ لیتا. تو یہ ایک انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی ان کی طرف پھینکی تو وہ ابھی اسی سلسلے میں کھڑے تھے تو کسی نے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو. انہوں نے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھے علی رضی اللہ تعالیٰ کو لیٹے دیکھ کر مطمئن تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. ان کی آنکھوں سے پردہ اس وقت اٹھا جب صبح کے وقت حضرت علی اطمینان کے ساتھ بستر سے اٹھے. ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ گھبراہٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے. تلاشی مہم کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، انہیں مارا پیٹا، کھینچتے گھسیٹتے کعبے میں لے گئے، کچھ دیر ان کو قید بھی رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کی مدد لینے کے لیے ان پر بہت زیادہ تشدد وغیرہ بھی کرتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا. اسی طرح کچھ پہلوان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بھاگے. ابو جہل بھی تھا، ان کا موقع یہ تھا کہ وہاں مل جائیں گے. تو دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ اسماء نکلی، اسے پوچھنے لگی کہ ابوبکر کہاں ہے. تو بولی مجھے کیا پتا کہاں ہے. ابو جہل یہ جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارا جس سے ان کے کان کی بالی جو ہے وہ دور جا گئی. اسی طرح انہوں نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں کی آپ نگرانی شروع کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالے سے ان دونوں کی مجموعی دیت 200 اونٹ بطور انعام دی جائے گی. اسی طرح انہوں نے کھوجی بلائے اور انہیں معاوضوں کا لالچ بھی دیا تاکہ وہ نقوش قدم دیکھ کر کھوج لگائیں اور دیکھیں کہاں گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق اور وہ غار ثور کی طرف جا رہے تھے. رستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ
آگے چلتے، حضرت ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو راستے میں گھات لگائے بیٹھا تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ وار جو ہے وہ میں ہی سہ جاؤں، اور اگر وہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید پیچھے سے کوئی مصیبت آنے والی ہے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں تاکہ آپ محفوظ رہ جائیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے پیچھے چلتے ہوئے غار ثور کی طرف بڑھنے لگے. پھر ایک موقع آتا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور غار کے دھانے تک پہنچا دیتے ہیں. غار کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جتنے سوراخ تھے وہ مختلف کپڑوں کے ساتھ، ٹاکیوں کے ساتھ ان کو بند کیا جاتا ہے، تو ایک سوراخ جو ہے وہ کھلا رہ جاتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی جو ہے وہ وہاں پہ رکھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ تشریف رکھیے، لیٹ جائیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کو بار بار بچھو جو ہے وہ ڈستا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کے بارے میں اگرچہ روایات کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات اگر اس کو ثابت بھی کر دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو بکر اپنی تمام تر کاوشیں اور مال و اسباب، اولاد، غلام، حتیٰ کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس مرحلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انہیں تاکید کی جاتی ہے ہر ایک چیز کے حوالے سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہر ایک چیز معمور ہے. اولاد بھی معمور ہے، اور غلام بھی معمور ہے، جانور بھی معمور ہے، سواریاں بھی معمور ہیں، اور مال و زر سب کچھ موجود ہے. لیکن تو پھر کیا اس حالت میں ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبولیت اور اس کو اس انداز سے اتنا مقبول کرنے کے لیے کہ اس جیسی کوئی اور قبولیت والی چیز ہی نہ رہے، تو بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے، نیکی کرنے میں بھی آزمائش آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو درست مان لیتے ہیں بالفرض، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک رات کی نیکی ایک طرف ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ وار دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ نے ہر ایک اہتمام بھی فرمایا، اور ان کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، دنیاوی جتنے اسباب تھے تمام کے تمام انہوں نے اختیار کیے. ظاہر بات ہے کہ یہ نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ تو ہونا ہے، اور وہ ہونا ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی تھی اور فرمانی تھی، یہ اس کا فیصلہ تھا. اور چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی، تو جب شریعت مکمل نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمانی تھی. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے خلوص کو اور آپ کی اس خوبصورت نیت کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اس کی مثال نہیں بنتی، اس کی مثال ہے ہی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف اور ساری امت کا ایمان دوسری طرف ہے. تو یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا وہ کتنا مضبوط تھا اور کتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ مشرکین مکہ ہر طرف جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاشیاں لی جا رہی ہیں، پوچھ گچھ جاری ہے، لوگوں کو رستوں کے اندر بھی بھیجا جا رہا ہے، کھوجی جو ہے وہ قدم بھی ناپ رہے ہیں، ہر ایک چیز ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے تو پھر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو کچھ بھی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت موجود ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی صورتحال بھی بنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب کفار ہمارے سامنے اس حالت میں موجود ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیں پہچان لیں گے اور جان لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ آیت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ابو بکر، ان دو اشخاص کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جی، اللہ تنصرو، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بلا شبہ اللہ نے اس وقت بھی اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اسے اس حال میں نکال دیا تھا کہ وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی محبت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کے اندر متعدد مرتبہ جمع فرما دیا ہے۔ دیکھیں ذرا کیسے وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا، وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا، تو یہاں دو دفعہ سیدنا ابو بکر کا ذکر ہے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما وہ دونوں، پھر تیسری دفعہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اب یہ چوتھی مرتبہ ہے، غم نہ کیجیے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ۔ پھر یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچویں مرتبہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو اس آیت میں، اس آیت کے چھوٹے سے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ان کی شان ہے اور قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ اس جیسی خوبصورت آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز سے اپنے نبی اور ان کے صحابی کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہی چیز تھی جو اہل مکہ کو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی وہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں محفوظ رہتے ہیں، وہ 3 دن تک ایسی صورتحال میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا بنا ہوا نظر آیا، کہنے لگے اگر کوئی غار میں داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ یہ کفار کی طرف سے تھا۔ اس روایت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ وہاں پہ کبوتر نے انڈے دے دی۔ تو یہ روایات جو ہیں وہ کچھ ضعیف ہیں، جن کا ذکر بہرحال تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن ان کے بارے میں محدثین مطمئن نہیں ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ 3 دن موجود رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سفر ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب کفار کی جو صورتحال سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش کے حوالے سے، وہ تو کافی مدھم پڑ گئی تھی۔ ان کی کاوشیں اور یہ مہم جو ہے وہ بالکل اب جو ہے وہ آخری، ان کو یہ اب یقین ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو بہت دور نکل گئے ہیں اور ہماری دسترس سے اب باہر ہیں، اور جو بھی انہوں نے اپنے ذرائع جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام استعمال کیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہ پا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حفاظت تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ 3 دن گزرے تو وہی سواریوں کا اہتمام اور راہداری کے لیے ساتھی اور عامر بن فہیرہ کا باقی اور انتظام تمام چیزیں جو ہیں وہ حاضر ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اب اللہ کا نام لے کے یہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف رواں ہو گئے۔ اب ہم اس کو مختصر تھوڑا سا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضروری جو بہت ہی اچھی ہمارے لیے مفید ہیں وہ ہم جان لیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر یہاں سے نکلتے ہیں تو رستے میں
ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ سراقہ بن مالک جو ہے اس کو اس بات کی خبر اور بنک پڑ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ اس تک پہنچتی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور سراقہ بن مالک اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ یہ ایک بہترین واقعہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے کئی اہتمام موجود تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک جو ہیں وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے، اور نعوذ باللہ بری نیت جو تھی تاکہ 200 اونٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے، اب وہ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کا ایک اپنے تیز اور اچھے بہترین گھوڑے پر سوار ہے۔ اب جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو گھوڑا ہے اس کی اگلی 2 ٹانگیں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ وہ پھر نکالتا ہے کہ شاید یہ مٹی اس طرح کی ہے اور یہ صورتحال ہے۔ چنانچہ وہ پھر نکلتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی کہ گھوڑا جو ہے وہ پھر بدستور جو ہے وہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پیچھے اپنا دھنس جاتی ہیں مٹی کے اندر۔ اس کے بعد اسی طرح وہ کبھی گرتے پڑتے اور اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے، جب ان کو یہ اندازہ اور یقین ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور میں جو کچھ بھی میں نے کوشش کی ہے، جتنی بھی کوششیں کی ہیں ان تمام کے اندر یہی ہے کہ میں نہیں پہنچ پا رہا، تو پھر بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آواز دے کے کہتا ہے کہ میں اب آپ کے بارے میں جو نیت تھی میری وہ ختم ہو گئی ہے، اب میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے امان نامہ لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا کہ اسے امان نامہ لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ بن مالک کی مرضی کے مطابق امان نامہ لکھ دیا، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں ہجرت مدینہ کے جو رستہ ہے اس کے اندر مختلف واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ تو ہے وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی پوشاک دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ وہ ہے کہ جس میں کچھ قبیلے کے افراد جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ شکار لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو سب سے خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے جو معبد خزاعیہ کا واقعہ ہے، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ معبد خزاعیہ کے خیموں کے پاس سے گزرا، تو وہ بہت ہی مہمان نواز خاتون تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قافلے والے ہیں انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے قریب ایک جب کہا تو ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کھڑی ہے تو اس کی اجازت دے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی لاغر ہے، کمزور ہے، اور ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پھر اس میں دودھ وغیرہ دودھ دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، اتنی سخت تو نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اجازت دیں۔ چنانچہ وہ اجازت ملتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ پڑھ کر دھونا شروع کرتے ہیں، تو تن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور آپ پھر برتن منگواتے ہیں، تو سب مہمان بھی پیتے ہیں، خاتون کو بھی پلاتے ہیں، اور سارے برتن بھی بھر جاتے ہیں، اور پھر بابرکت اسی طرح بابرکت چھوڑ کر یہی بابرکت قافلہ جو آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ابو معبد جو ہے وہ گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دودھ یہ کہاں سے ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی مکرم ہے جن کی قریش کو تلاش ہے۔ تو پھر معبد نے وہ واقعہ جو ہے وہ پورا سنایا، اور کہا کہ ایسے ایسے ایک شخص آئے، وہ بڑے خوبرو تھے اور بہت ہی اچھے تھے، اور ان کی آواز کو سنا جاتا تھا، اور
اس طرح کر کے بڑے خوبصورت الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی۔ تو ابو معبد کہنے لگے کہ اب یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات بھی کریں گے، اور یہ قریش جو ہیں وہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو پکڑ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو ایک اور جو ہے وہ واقعہ آتا ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بکری کو دھوتے ہیں اور پھر دودھ ملتا ہے، اور یہ بھی ایک معجزاتی طور پر جو ہے وہ دودھ میسر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو سفید کپڑوں کا ایک جوڑا بطور تحفہ جو ہے وہ دیا، تو انہوں نے پہنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتے جاتے ہیں تو رستے میں کئی لوگ جو ہیں، کئی قافلے ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو دیکھا تو حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سلامت رہو گے، اب ان سے پوچھو بنو اسلم کے کس خاندان سے؟ تو انہوں نے جواب دیا بنو سہم سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر تیرا سہم جو ہے یعنی تیرا حصہ جو ہے وہ اپنا تیر جو ہے وہ پھینک دو۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ مقدس قافلہ جوفہ پہنچا تو کچھ اونٹ چرتے چگتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن هذه الابل، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ تو جواب ملا کہ بنو اسلم کے ایک شخص کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلمت انشاءاللہ، ابو بکر انشاءاللہ سلامت رہو گے۔ پھر چرواہے سے نام دریافت کیا، وہ کہنے لگا کہ مسعود۔ تو آپ نے فرمایا سعید تھا انشاءاللہ، ابو بکر انشاءاللہ خوش نصیب رہو گے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قباء پہنچ جاتے ہیں، اور قباء جب پہنچتے ہیں تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں مدینہ کی جو صورتحال ہے کہ وہ ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر جب تھوڑی سی گرمی کی حدت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جب وہاں پہنچے تو تیز دھوپ تھی اور سارے لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیر کا دن تھا، اور 14 ربیع الاول کا مہینہ 14 نبوی کی 12 تاریخ تھی۔ ربیع الاول 14 نبوی کی 12 تاریخ تھی، تو ہجرت کا یہ پہلا سال تھا، اور 23 ستمبر 622 کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت اس دن جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چل دیے۔ تو ایک یہودی نے جب دیکھا دور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے سمیت آ رہے ہیں تو اس نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابتداء میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان میں ابو بکر کون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ حضرت ابو بکر نے کیا تو لوگوں کو کچھ جو بالکل ابتدائی کچھ لوگ تھے، کیونکہ بہت سارے تو ایسے افراد تھے جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے، اور کچھ ایسے افراد تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے تھے، لیکن جو چند افراد ایسے بھی تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کر چکے تھے، اس لیے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کے انداز اور استقبال ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ اس میں یہ آیت بھی کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ پس بلا شبہ اللہ اس نبی کا رفیق ہے، اور جبریل اور نیک مومن بھی، اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو یہ موقع ہے اس میں، یہ پھر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، یہ جو ہے وہ ترانہ بھی گایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور یہ
بنو اوس بنو عمر بن اوف کا جو علاقہ ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قبیلہ جو ہے وہ بنو اوس کا قبیلہ ہے، اور یہ قباء کی جگہ ہے، اور یہاں کے سردار کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 دن قیام فرماتے ہیں، اور یہاں پہ مسجد قباء کے نام سے ایک مسجد تعمیر فرماتے ہیں۔ یہ پہلی مسجد ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے بعد جس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ تو اسی طرح 14 دن قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حکم سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے بنو نجار کو پیغام بھیجا، وہ تلواروں سے مسلح ہو کر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے، رستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں پہ جمعہ پڑھایا جہاں آج مسجد جمعہ تعمیر کی گئی ہے۔ جمعہ پڑھنے والے کل افراد 100 تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ آپ کا پہلا جمعہ تھا۔ اس سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ پڑھا دیا تھا یہاں پہ۔ جی احباب، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا ہجرت کے حوالے سے۔ اس کے بعد سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا ہے، یہاں مسجد نبی تعمیر ہوتی ہے، اور پھر بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور ہمیں بھی دار الہجرت یعنی مدینہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔